تازہ ترین ویلاگ کے ساتھ میں ہوں احسان سبز۔ آج ہم بات کریں گے 5G ٹیکنالوجی کی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 5G سے پہلے اور بعد کی دنیایں بالکل مختلف ہوں گی۔ 5G کیا ہے؟ 4G اور 5G میں کیا فرق ہے؟ پاکستانی 5G سے کتنا دور ہیں اور ہم 5G کی مدد سے وہ کیا کچھ کر سکیں گے جو 4G یا اس سے پہلے کی موبائل ٹیکنالوجیز کے ساتھ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز کی تعداد رواں سال جنوری میں 6 کروڑ 10 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے اور اس میں ہر دن کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان چونکہ ایک ترقی کی جانب گامزن معیشت ہے، لہٰذا 5G کو یہاں کمرشلی ڈپلوائے کرنے کے لیے بہت سے سروس پرووائیڈرز نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس انٹرنیٹ سپیڈ کی جو موجودہ 4G کے ذریعے ہم تک ڈیٹا لاتی ہے، اور پھر مقابلہ کریں گے 5G کی سپیڈ کا جو آنے والے دنوں میں ہم تک پہنچے گی۔ 4G یا 5G سمجھنے کے لیے پہلے اس G کا سمجھنا ضرور ہے جو جنریشن سے نکلا ہے۔ موبائل کمیونیکیشن میں آنے والی بڑی اور بنیادی تبدیلیوں کا فرق سائنسدان لفظ جنریشنز اور اس کے ساتھ ملائے جانے والے نمبر سے کرتے ہیں۔ 80 کی دہائی میں جب موبائل فون ڈیجیٹل کی بجائے ریڈیائی لہروں کا استعمال کرتا تھا، اسے فرسٹ جنریشن یا 1G نیٹ ورکس کہا جاتا تھا۔ 90 کی دہائی کے آغاز میں سیکنڈ جنریشن یا 2G موبائل سسٹمز آئے جن کی بنیاد گلوبل سسٹم فار موبائلز یا GSM کی تکنیک پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد 2.5G میں GPRS ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن 3G ٹیکنالوجی نے نہ صرف موبائل انٹرنیٹ کی رفتار بڑھا دی بلکہ سیکیورٹی بھی بہتر ہوئی۔ اس کے بعد 4G ٹیکنالوجی آنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا۔ یہ تکنیکی طور پر بھی 3G سے مختلف ہے اور اس نے انٹرنیٹ کی تیز سپیڈ میں بڑا فرق پیدا کیا۔ اب آتے ہیں 5G پر۔ ایک عام صارف کے لیے سب سے بنیادی تبدیلی یہ ہوگی کہ ان کے لیے انٹرنیٹ کی سپیڈ پہلے سے کہیں زیادہ تیز یعنی 10 گیگا بائٹس فی سیکنڈ ہوگی۔ اس سپیڈ کی مدد سے 50 GB کی فائل صرف 2 منٹ جبکہ 100 GB کی فلم 4 منٹ میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکے گی۔ مگر یہ بھی جان لیجئے کہ 5G کے استعمال کے لیے آپ کو نئے قسم کے فون اور ڈیوائسز کی ضرورت پڑے گی جو 5G ٹیکنالوجی کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پرانے موبائل فونز پر 4G نہیں چل پاتا، بالکل اسی طرح آپ کو 5G کے استعمال کے لیے بھی نیا 5G انیبل فون خریدنا ہوگا۔ یقیناً یہ موبائل سیٹ مہنگے ہوں گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قیمتیں مناسب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سائنسدانوں کے خیال میں یہ 5ویں جنریشن 3 بڑی تبدیلیاں لائے گی۔ ایک تو اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ ناقابل یقین حد تک تیز ہو جائے گی، جس سے بڑے ڈیٹا کو سنبھالتے ہوئے مشترکہ طور پر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کے انٹرنیٹ ڈیوائس سے منزل تک پیغام پہنچنے میں لگنے والا وقت اس 5G نیٹ ورکس کی بدولت بہت کم رہ جائے گا۔ اس سے ڈاکٹرز اور سرجنز دور دراز علاقوں میں بیٹھ کر روبوٹس کے ذریعے ایسے آپریشنز بھی کر سکیں گے جہاں وہ خود موجود نہ ہوں۔ اسی طرح ورچوئل ریالٹی کے ذریعے مختلف کھیل زیادہ بہتر اور مزے کے ساتھ کھیلے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہائی ڈیفینیشن یعنی بہترین کوالٹی وائس اور ویڈیو کالز ممکن ہو سکیں گی۔ آن لائن ویڈیوز کو بفرنگ کا انتظار کیے بغیر اعلیٰ کوالٹی میں دیکھا جا سکے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم فائدہ ہوگا وہ انٹرنیٹ آف تھنگز کے میدان میں نظر آئے گا، یعنی ہمارے آس پاس کی چیزوں کے ایک دوسرے سے رابطے بہتر ہوں گے۔ مثلا اسلام آباد میں بیٹھا ایک شخص کراچی کی سڑکوں پر موبائل کی مدد سے اپنا ٹرک چلا سکے گا اور ٹرک میں کوئی ڈرائیور بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہماری گاڑیاں اپنے اندر موجود مسائل خود بتا سکیں گی، مریض مختلف ٹیسٹ کروانے سے بچ جائیں گے اور ڈاکٹر 5G سے مزین سینسر سے مریضوں کی زیادہ بہتر تشخیص کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ فیکٹریوں کی اسمبلی لائن میں بھی جدت آئے گی۔ تیز انٹرنیٹ کی سپیڈ سے اسمبلی لائنز میں موجود مشینز ایک دوسرے کے ساتھ ریئل ٹائم کمیونیکیٹ کر سکیں گی۔ کسی ایک مشین میں خرابی آ جائے گی تو وہ خود سے جڑی ہوئی تمام مشینوں کو اسی وقت روک دے گی۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ آن فیلڈ کھیلوں کے شوقین ہیں تو اس شعبے میں بھی 5G سے بہت خوشگوار بہتریاں ممکن ہو سکیں گی۔ مثال کے طور پر کرکٹ کے میچ میں LBW کا فیصلہ دیکھنے میں تھرڈ امپائر کو کئی سیکنڈز تک بال ٹریکر تیار ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ بال کو ٹریک کرنا عام دستیاب کمپیوٹرز کے لیے وقت طلب کام ہے۔ 5G ٹیکنالوجی سے بآسانی بال ٹریکنگ کا ڈیٹا براہ راست کسی بھی ملک میں موجود کسی تیز سپر کمپیوٹر کو بھیجا اور پھر واپس حاصل کیا جا سکے گا اور اسی وقت نتیجہ امپائرز کے دیکھنے کے لیے دستیاب ہوگا۔ سوشل میڈیا کی بات کریں تو 5G انٹرنیٹ بہت سی ایسی ایپس اور ڈیوائسز کو جنم دے گا جس کی بدولت ایک دوسرے سے دور بیٹھے افراد بھی اسی طرح بات کر پائیں گے جیسے بالکل قریب بیٹھے ہوں۔ 5G ٹیکنالوجی کے لیے بنیادی فارمولا تیار ہو گیا ہے، لیکن وہ چیزیں جن پر اب بھی کام جاری ہے ان میں ایک پرفیکٹ بیٹری پر تحقیق سر فہرست ہے۔
साइंसदान इस कोशिश में है कि सिग्नल्स को भेजने और वसूल करने में कम से कम बैटरी का इस्तेमाल हो, क्योंकि 5G की हाई फ्रीक्वेंसी अगर मौजूदा बैटरियों के साथ चलाई जाए तो इस वक्त डाटा को हैंडल करने में बैटरी शायद चंद घंटे ही चल पाए, लेकिन 5G से आरास्ता डिवाइसेस बहुत कम पावर इस्तेमाल करेंगी। 5G सेंसर्स एक बार किसी इमारत में लगाने के बाद कई बरस तक एक ही बैटरी पर काम करते रहेंगे। हमारे यहाँ 5G टेक्नोलॉजी बाकी मुल्कों की तरह आने में अभी वक्त है, लेकिन ये वक्त और भी तवील हो सकता है अगर 5G से हम आहंग डिवाइसेस पाकिस्तान में बर वक्त लॉन्च ना हुई। माहिरीन के मुताबिक एक मरतबा कौमी रेगुलेटर यानी PTA फ्रीक्वेंसी मुख्तस कर भी दे तो भी 2021 के इख्तिताम या 2022 तक ही इसकी कमर्शियल लॉन्च मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि एक नेटवर्क को लॉन्च करने में ही कई माह लग जाते हैं। पाकिस्तान में अभी भी ज्यादातर आबादी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए आम सार्फिन को 5G पर मुंतकिल होने में कई साल लग सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहने और ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।